وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، فجر کے بعد کی اس درس میں ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے مانگی ہیں، یا اپنے لیے مانگی ہیں، یا اپنی امت کے لیے مانگی ہے. اور وہ دعائیں اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت سے نوازی. انہی دعاؤں میں سے کل تک ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے شفا یابی کی جو دعائیں مانگی ہیں اور وہ قابل قبول ہوئی ہیں. آج کے اس درس میں ہم درازی عمر کی، یعنی عمر میں اضافہ اور لمبی عمر پانے کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو ملی ہیں اور ان کی زندگی کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. فقہا کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا کسی کو لمبی عمر کی دعا دے سکتے ہیں؟ اختلاف ہے. فقہا کہتے ہیں کہ لمبی عمر کی دعا دینا یہ مناسب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آدمی ارذل عمر کو پہنچ جائے. ارذل عمر کہتے ہیں اس عمر میں جہاں آدمی محتاج ہو جاتا ہے دوسرے کا، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے میں دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اور بسا اوقات اگر دوسرا اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کروائے تو وہ گندگی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدل نہ بنا مجھے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، اے اللہ بخالت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اور اے اللہ رب العالمین میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں عمر کے ایک دم آخری مقام کی طرف لوٹا دیا جاؤں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ رب العالمین میں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہوا. لیکن ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر اچھا اور بہتر آدمی وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو. اور سے دیکھیے، خیر الناس من طال عمرہ، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور اس کا عمل بہتر ہو. اور کہا وشر الناس، اور لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وساء عملہ، اور اس کا عمل کیا ہو؟ برا، اس کا عمل برا. لہذا راجح مسئلہ یہ ہے کہ درازی عمر اور لمبی عمر پانے کی دعا دے سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں وارد شدہ احادیث آپ ملاحظہ کیجیے. مدینہ میں جو چند گھرانے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا ہوا کرتا تھا، ان میں سے ایک گھرانہ تھا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ. ام سلیم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، اب سب کو معلوم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں مل کر کے ام سلیم کے گھر میں جایا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جاتے تھے. اور آپ سب کو واقعہ معلوم ہے کہ جب گئے دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
تو دیکھا کہ ام سلیم رو رہی ہیں. پوچھا کیا بات ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر حالت میں نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں تھا؟ کہا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن وحی الہی کا جو سلسلہ تھا، آسمان سے زمین کا جو کنیکشن لگا ہوا تھا، وہ کنیکشن تو منتقل ہو گیا، وہ کنیکشن تو بند ہو گیا. اب کون علم لے کر آئے گا اور کون وحی کی باتیں اور قرآن مجید کی آیتیں سنایا کرے گا؟ اس لیے ہم رو رہے ہیں. بہرحال تو جب ام سلیم کے گھر میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ام سلیم نے حضرت انس کو آگے کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ خادمک انس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا خادم ہے انس، اس کے لیے دعا فرما دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وعتل امرہ واغفر ذنبہ، اے اللہ رب العالمین اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما دے، اس کی عمر لمبی عطا کر اور اس کو لمبی زندگی عطا کر. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. جو جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں وہ ساری چیزیں موجود ہوئی. مال میں اتنی برکت ہوئی کہ انصار کے سب سے مالدار آدمی بن گئے. حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. دعائے نبوی کا جلوہ دیکھیے کہ جو باغ تھا ان کو، مدینے کے سارے باغوں میں ایک بار پھل آتا تھا، لیکن ان کے پاس جو باغ تھا اس میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا سال بھر میں 2 فصل یہ اپنے باغ سے کاٹتے تھے. ان کے پاس ایک خوشبودار پودا تھا جس پودے سے ہر وقت مشک کی اور عنبر کی خوشبو نکلا کرتی تھی. اسی طریقے سے اولاد میں اس طرح برکت ہوئی کہ ان کی بڑی صاحبزادی جن کا نام ہے امینہ، وہ کہتی ہیں کہ حجاج ابن یوسف جب بصرہ آیا جہاں انس ابن مالک رہتے تھے، بصرہ میں، کوفہ بصرہ کا، اس کے آنے تک 120 بیٹے اور بیٹیاں حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں رخصت ہو چکے تھے. 120 بیٹا اور بیٹی، یہ دونوں ملا کر کے. اب انسان کو تعجب ہوگا تو اس طرح سے 1 شادیاں 2 شادیاں ان کی نہیں ہوا کرتی تھی، 4 شادیاں وہ لوگ کرتے تھے اور ساتھ میں ان کے لونڈیاں بھی ہوا کرتی تھیں اور دوسرے چیزیں بھی تھیں اس زمانے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی برکت اولاد میں اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ 120 جو ہے اولاد ان کی زندگی میں بیٹا اور بیٹی ملا کر کے رخصت ہو گئی تھی. حجاج بصرہ کب گیا تھا؟ سن 75 ہجری میں بصرہ پہنچا تھا. تو اس کے بعد بھی 18 سال تک حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے. لگ بھگ 100 سال کی عمر پائی ہے. 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اس قدر لمبی عمر ملی کہ خود کہا کرتے تھے کہ اب میں زندگی سے اکتا گیا ہوں، اب زندہ رہ کر کے کیا ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، میں زندگی سے اکتا گیا ہوں. اور کہا کہ اب لوگوں سے جب میں ملاقات کرتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ہمجولی، میرے زمانے کا ایک بھی آدمی موجود نہیں ہے، ہم سے جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے وہ سب موجود ہیں، اس وجہ سے مجھے شرم آتی ہے. کون کہتا تھا؟ حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی برکت ان کی زندگی میں کس طرح سے ظاہر ہوئی. اسی طرح سے ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے ام خالد. کیا نام ہے؟ ام خالد. صحابیہ ہیں، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. حبشہ میں پیدا ہوئی اور سن 7 ہجری میں جب حبشہ والے واپس آئے خیبر کے فتح ہونے کے بعد تو اپنے والدین کے ساتھ مدینہ پہنچی. ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جس میں سے ایک کالا کپڑا تھا، چھوٹا کپڑا تھا، کالا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کپڑا کس کو دیا جائے؟ کالا کپڑا چھوٹا، اس کو اٹھا کر کے آپ نے پوچھا کہ یہ کس کو دیا جائے؟ صحابہ خاموش رہے. آپ نے کہا کہ ام خالد کہاں ہیں، بلاؤ ان کو.
چھوٹی بچی تھی، گود میں اٹھا کر کے لائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چادر ان کو پہنا دی، اور چادر ان کے اوپر خوب جچ رہی تھی، گوری چٹی خوبصورت چھوٹی بچی تھی، اور کالا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا تو اور چہرہ کیا ہو گیا؟ کھل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلی و اقلقی، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر خوب دراز کرے اور تمہاری زندگی طویل ہو، تمہاری زندگی طویل ہو۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں، کہتے ہیں کہ ام خالد نے اس قدر دراز عمر پائی ہے کہ ان کے درازی عمر کے چرچا لوگ کیا کرتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے برابر عمر دنیا کے کسی عورت کو نہیں ملی، دنیا کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اس سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی عمر لمبی اور دراز ہوا کرتی تھی۔ اور حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ ابن عقبہ سے ان کی ملاقات ہے، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ان کو بہت لمبی عمر اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی، بہت لمبی عمر ان کو اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی۔ اسی طرح سے ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے ام قیس رضی اللہ عنہ، ان کا ایک چھوٹا بچہ وفات پا گیا، ام قیس کا۔ بچے کی وفات کے بعد اس قدر غمگین ہوئی کہ حواس باختہ ہو گئی، اور جب بچے کو لے جا کر کے لوگوں نے غسل دینا شروع کیا تو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو ٹھنڈے پانی سے غسل مت دو ورنہ وہ مر جائے گا، میرے بچے کو ٹھنڈے پانی سے غسل مت دو ورنہ وہ مر جائے گا، بار بار یہ جملے وہ دہرا رہی تھی۔ ان کے بھائی تھے عکاشہ ابن محصن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عکاشہ ابن محصن کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں؟ یہ عکاشہ ابن محصن کون ہے؟ کچھ واقعہ ان کے بارے میں معلوم ہے؟ 70,000 صحابہ کرام بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، جب ان کا تذکرہ ہو رہا تھا یہی کھڑے ہوئے تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا نام 70,000 میں لکھوا دے، کہا تو ان میں سے ہے، کہا تھا تو ان میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ یہ وہی صحابی ہیں عکاشہ ابن محصن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری بہن کے لیے دعا کیجئے، بچے کی جدائی میں اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ پول پھول پک رہی ہے، کیا بولتی ہے خود نہیں سمجھ رہی ہے، بچہ مر گیا کہہ رہی ہے کہ پانی سے مت نہلاؤ نہیں تو بچہ مر جائے گا میرا، دعا کر دیجئے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما قالت، اس طرح سے کہا اس نے طال عمرہا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس عورت کے برابر کسی کو عمر ملی ہو، اس عورت کے برابر کسی کو عمر ملی ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو بہت لمبی عمر عطا کی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے درازی عمر کی دعا کی ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے بچے کے لیے یا خود اپنے لیے درازی عمر کی دعا کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ تقوی بھی طلب کرے، اللہ رب العالمین سے تقوی بھی طلب کرے کہ عمر اگر صرف لمبی ہو جائے اور انسان برائی کے اندر اور غلط کاموں کے اندر ملوث رہے تو ظاہر ہے اس کے پاپ کا ہی گھڑا بھرے گا، لیکن اگر نیک ہو، صالح ہو اور اچھا ہو تو اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند کرے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ درازی عمر کی دعا مانگے، ساتھ میں اللہ سے یہ توفیق بھی مانگے کہ اللہ دین کے اوپر اور شریعت کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے حسنات کو شرف قبولیت سے نواز دے، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم
سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔